السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ تو دوستوں، آج ہم آئے ہیں پھر سے ایک نئی ویڈیو لے کے، اور اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے مشہور شاعر فیض احمد فیض. ٹھیک ہے. تو اردو کے چاہنے والوں میں ان کا نام بہت ہی تعظیم اور عزت کے ساتھ لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ان کی غزلیں بہت مشہور ہیں. ٹھیک ہے دوستوں، اور دیکھتے ہیں اس میں کیا کچھ ہے. یہ بک ہے کلاس 10th کی، یو پی بورڈ میں چلتی ہے. 1911 میں یہ پیدا ہوئے اور 1984 میں اس دنیا سے ہمیں شک کے لیے چلے گئے، ہم سب کو چھوڑ کر. پڑھتے ان کے بارے میں. فیض احمد فیض اس عہد کے، یعنی اس عہد مطلب زمانہ کے، نہایت ممتاز اور ہر دل عزیز شاعر تھے. ان کی پیدائش 13 فروری 1911 کو سیالکوٹ، جو کہ اب پاکستان میں ہے. 1911 میں جب یہ پیدا ہوئے تھے تو وہ ہندوستان ہی کہلاتا تھا، انڈیا. ٹھیک ہے. کے قریب ایک گاؤں میں ہوئی. ابتدائی تعلیم، یعنی جو شروعاتی ایجوکیشن تھی، بگننگ ایجوکیشنل ڈیز تو تھے ان کے، ابتدائی تعلیم چرچ مشن اسکول سیالکوٹ میں حاصل کی. ان کے والد چودھری سلطان محمد خاں نے اپنی سعی و کاوش سے عربی، یعنی اپنی پکڑ سے، اپنی اس سے کوشش سے عربی، فارسی اور انگریزی میں دستگاہ حاصل کی. ہے نا، نالج لیا اس میں، عربی، فارسی اور اس میں، ٹھیک ہے، انگریزی میں. اور والی افغانستان کے شہزادوں کے اتالیف مقرر ہوئے. اتالق مطلب ٹیچر. کچھ مدت تک انگلستان میں افغانستان کے سفیر بھی رہے. ٹھیک ہے، سو یہ اپنے آپ میں بڑی بات ہے. بعد میں سازشوں کی زد میں آ گئے اور باقی زندگی بیرسٹر کی حیثیت سے سیالکوٹ میں بسر کی. تو یہ بھی اپنے آپ میں اس زمانے میں بھی پالیٹکس ہوتی تھی دوستوں، سمجھ سکتے ہیں آپ. ہے نا، یہ قصہ ہر دور کا ہے. فیض احمد فیض نے اعلیٰ تعلیم لاہور میں حاصل کی. یہاں سے انگریزی میں MA کرنے کے بعد انہوں نے انگریزی لیکچرر کی حیثیت سے اپنی ملازمت کا آغاز 1935 میں امرتسر کے ایک کالج سے کیا. ٹھیک ہے. بعد میں لاہور آ گئے، جہاں وہ پڑھاتے بھی رہے اور ٹریڈ یونین سرگرمیوں میں بھی حصہ لینا شروع کر دیا. تقسیم سے 6 مہینے پہلے فیض کو پاکستان ٹائمز کا ایڈیٹر مقرر کیا گیا، یعنی 1947 سے 6 مہینے پہلے. ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھیے گائز، لیکن 3 برس کے اندر اندر پاکستانی فوج کے چند افسروں کے ہمراہ انہیں راولپنڈی سازش کیس میں گرفتار کر لیا گیا. ٹھیک ہے. ابھی اس وقت کی بات ہے جب پاکستان بن چکا تھا، یعنی آزادی کے بعد کی بات ہے یہ. اور 4 برس تک وہ قید و بند کی صعوبتیں، یعنی جیل میں انہوں نے کاٹی. صعوبتیں یعنی پریشانیاں برداشت کرتے رہے. اس دوران ایسے لمحات بھی آئے جب انہیں، تو دوستوں بہت ان کو مطلب باغی شاعر بھی تھے یہ، ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں. کچھ تصویر دی ہوئی ہے فیض احمد فیض صاحب کی، دیکھ سکتے ہیں آپ، ایک دم بڑھیا سے فوٹو ہے ان کی. ٹھیک ہے. تو ادھر دیکھتے ہیں آگے پیج پہ. پھانسی پر لٹکایا جا سکتا تھا، لیکن 4 سال کے بعد انہیں رہا کر دیا گیا. یہ اپنے آپ میں خوشی کی بات تھی کہ 4 سال بعد ہی صحیح، لیکن رہا کیا ایٹ لیسٹ. فیض کا پہلا مجموعہ نقش فریادی، یہ پہلا مجموعہ ہے. کوئی پوچھے گا تو بتا سکتے ہیں کہ فیض احمد فیض کا پہلا مجموعہ نقش فریادی 1945 میں شائع ہو چکا تھا، لیکن ان کی شاعری میں انقلابی آہنگ قید کے زمانے میں پیدا ہوا اور دستے صبا، جو کہ 1952 کی اشاعت سے ان کی شہرت بام عروج پر پہنچ گئی، یعنی بہت لیول پہ وہ فیمس ہو گئے. ٹھیک ہے. ان کے کل 7 مجموعے شائع ہوئے. باقی مجموعوں کے نام ہیں زندہ نامہ، زندہ بولتے ہیں یہاں پہ جیل ہوتا ہے، 1956 میں آیا. دستے تہ سنگ 1964 میں آیا. ٹھیک ہے. سر وادی سینا 1971 میں آیا. شام شہر یاراں 1974 میں آیا. یہ کتابوں کا نام ہے پوئٹری کے. ٹھیک ہے، غزل وغیرہ ہوگی اس میں. ٹھیک ہے نا دوستوں. اور میرے دل میرے مسافر 1982 ان کا کلیات بھی تھا، حرف حرف کے نام سے ہندوستان میں شائع ہوا تھا. تو دیکھیے کتنے عزیز شاعر تھے کہ انڈیا میں بھی ان کی پبلشڈ ہوئی ان کی کتابیں. ٹھیک ہے. بعد میں سارے سخن ہمارے کے نام سے لندن یعنی لنڈن، انگلینڈ ہے نا، سے 1982 میں، اور نسخہ ہائے وفا کے نام سے لاہور سے 1984 میں شائع ہوا. ٹھیک ہے. فیض کا انتقال 20 نومبر 1984 کو لاہور میں ہوا.
تو دوستوں یعنی ان کے موت کے سال بھی نسخہ خائے وفا کے نام سے بک چھپی تھی ایک، ٹھیک ہے۔ اب دیکھتے ہیں گائز ہم آگے کہ کیا ہے، ٹھیک ہے، کہ کیا کچھ ہے اس میں۔ تو دوستوں دیکھیے، فیض کو سوویت یونین کا سب سے بڑا اعزاز لینن امن انعام بھی دیا گیا۔ سوویت یونین کا لینن، حالانکہ لینن بہت بدنام بھی تھا، تو ایک شخص کہیں بدنام بھی ہوتا ہے اور کہیں نام بھی ہوتا ہے اس کا، تو وہ والا اعزاز بھی ملا گیا۔ وہ بھی کون سا اعزاز؟ لینن امن انعام۔ باپ رے، بہت بڑی ابھی فیض احمد فیض کا یہ کمال ہے کہ انہوں نے غزل کی کلاسیکی روایات سے پوری طرح استفادہ کیا، فائدہ اٹھایا، اور اسے انقلابی فکر سے ہم آہنگ کر کے ایک بالکل نئی کیفیت پیدا کی۔ تو یہ تھوڑا سا باغی ٹائپ کے تھے، ایسا کہہ سکتے ہیں، یا انقلاب پیدا کرتے تھے، ایسا کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انقلابی شاعر میں ان کا نام آتا ہے، ان کا ذوق شاعر بڑا رچا ہوا اور بالیدہ تھا، یعنی مضبوط، ایک دم مستحکم تھا، اسٹیبل تھا، اسٹیبل ہے بھی، کیونکہ پوئٹری تو آج بھی ہے۔ انہوں نے انقلابیت کی خاطر تغزل کی خاطر انقلابیت کو کبھی قربان نہیں کیا، بلکہ اپنی غیر معمولی تخلیقی صلاحیت یعنی کریٹیو صلاحیت سے انقلابی فکر اور عاشقانہ لہجے کو ایسا مکس کیا کہ اردو شاعری میں ایک نئی جمالیاتی شان پیدا ہو گئی۔ جمالیاتی یعنی خوبصورت، اور ایک نئے طرز بیان کی بنیاد پڑی جو انہی سے منسوب ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو بہت بڑا نام رہا ہے دوستوں اردو پوئٹری میں ان کا۔ فیض اردو شاعری کو ترقی پسند تحریک کی سب سے بڑی دین تھے، یعنی ترقی پسند شعراء میں ان کا نام آتا ہے۔ وہ ایک درد مند دل رکھتے تھے، ان کا لہجہ غنائی اور فکر انقلابی تھی۔ انہوں نے زندگی میں بڑی سے بڑی سختیاں جھیلیں، لیکن ظلم اور بے انصافی کے ساتھ کبھی سمجھوتا نہیں کیا، اس لیے وہ جیل بھی گئے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں تک کہ 4 سال، ایک اتنا بڑا شاعر 4 سال جیل میں رہا، یہ اپنے آپ میں بڑی بات ہے دوستوں، ٹھیک ہے نا۔ سمجھوتا نہیں کیا اور شاعر کے منصب کو بھی ہمیشہ نبھایا، یعنی شاعری بھی کی اور غلط کے خلاف بھی بولا۔ ان کی شاعری میں ایسی درد مندی، دل آویزی، تاثیر اور جمالیاتی رچاؤ ہے کہ اس کا دل پر فوراً اثر ہوتا ہے۔ وہ غزل اور نظم دونوں اصناف میں، یعنی دونوں صنف یعنی کہ ٹائپس میں ممتاز حیثیت رکھتے ہیں۔ ممتاز یعنی ایک دم بہترین، ایکسلنٹ، ٹھیک ہے۔ تو ان کی جو غزل ہے نا، یہ اس بک میں ہم اس کو پڑھیں گے نیکسٹ ٹائم۔ کب ٹھہرے گا درد اے دل، کب ٹھہرے گا درد اے دل، کب رات بسر ہوگی، سنتے تھے وہ آئیں گے، سنتے تھے سحر ہوگی۔ یعنی سمجھ سکتے ہیں آپ، جیل میں بھی رہے، ہے نا، تو شاید جیل سے لکھا ہو یا کہاں سے لکھا ہو یہ تو نہیں کہہ سکتا میں۔ بہرحال فیض احمد فیض یہی ہیں، اور نیکسٹ ٹائم ہم آئیں گے پھر نیکسٹ ان کی ویڈیو لے کے، شاعری غزل پڑھیں گے ان کی، ٹھیک ہے۔ تو دوستوں آج اتنا ہی، چلیے ہمارے میسج کو پڑھ لیجئے، ہے نا۔ تو پھر ملتے ہیں آپ سے، بائے بائے، ٹیک کیئر، خدا حافظ۔